السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ کے حالات میں زیادہ تر اموات لڑائی میں نہیں بلکہ بیماری اور بھوک کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے عالمی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے دنیا بھر کی تمام جماعتوں کو اس آنے والے بحران کے لیے تیار رہنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے تمام احمدیوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ وہ خوراک، بچاؤ کا سامان، ابتدائی طبی امداد کا سامان اور ادویات کا ذخیرہ کریں۔ ان اشیاء کے بغیر آپ اپنے آپ کو پانی، خوراک، بجلی اور رابطہ کے ذرائع کے ساز و سامان سے خالی رہ جانے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرنا اور آج ہی سے اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تباہی مزید قریب آتی جا رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تیسری جنگ کی پیشگوئی فرمائی، جو کہ پچھلی جنگوں سے زیادہ تباہ کن ہوگی۔ دونوں فریقین، روس اور اس کے اتحادیوں، اور دوسری طرف امریکہ اور اس کے ساتھیوں کے لیے اس کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آفت اچانک آئے گی کہ بہت جلد دنیا ایک خوفناک تباہی میں گر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان سے موت اور تباہی برسے گی اور خوفناک شعلے زمین کو تباہ کر دیں گے، یہاں تک کہ قومیں اور ان کی ثقافت تباہ ہو جائے گی اور ان کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو جائے گا۔ گھر میں رکھنے کے لیے ضروری اشیاء کی تفصیلی فہرست آپ کو بھجوائی جا رہی ہے۔ ان اشیاء کو ابھی سے جمع کرنا ضروری ہے، کیونکہ آنے والے کل کو ان کا فقدان ہو سکتا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کی فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور مالی بوجھ سے۔ السلام علیکم۔ ابھی جو آپ نے سنا کہ جنگ میں اتنی موتیں نہیں ہوتی، جنگ کے بعد کے حالات سے زیادہ اموات ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو زندہ رہتے ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے کوئی وہ چیزیں نہیں ملتی جو ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اس لیے جنگ کے بعد کی زندگی کو بچانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بہت قریب تر ہونی چاہیے، مثال کے طور پر صاف پانی، گڑ، چنے وغیرہ، دالیں، فرسٹ ایڈ کا سامان، معمولی بخاروں کے لیے اسپرین، ڈسپرین، کھانسی کی گولیاں، زخموں کے لیے مرہم پٹی، کچھ ضروری ادویات۔ کچھ لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو مستقل دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، ان کے لیے سٹاک ہونا چاہیے 2-3 مہینے کا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے جو ممکن ہو، اگر ایسی خوراک جو آگ بھی نہ جلائی جا سکے، بجلی بھی نہ ہو، تو پھر کیسے آپ زندہ رہیں گے؟ اس کے لیے پھر یہی ہے کہ پانی ہو، ساتھ بنے ہوئے چنے ہوں، گڑ ہو، پانڈا بنا ہوا ہو، اس قسم کی چیزیں جو جلدی خراب بھی نہ ہوں، کیونکہ موسم کے مطابق اگر سردی ہے تو پھر لحاف ہونے چاہیے، اگر گرمی ہے تو پھر اس کے لیے اس کے مطابق سامان رہنے بہنے کا آپ کے پاس موجود ہو۔ تو یہ 1 ماہ سے 3 ماہ تک مشکل وقت ہوگا۔ جنگ کے بعد کی بات کرتا ہوں میں۔ جنگ کے دوران جو بچ گئے ان کو بچانا پھر مشکل ہوتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے ان کو بچانا، کیونکہ اسی سے پھر آگے زندگی چلنی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کی یاد دہانی کے لیے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، کبھی بھی خوفناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اس لیے قبل از وقت یاد دہانی کے طور پر آپ کوشش کریں کہ یہ چیزیں جمع کر لیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آئیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔